أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج کا درس سورہ الاعلیٰ سے شروع ہوتا ہے. 30واں پارہ 87 کی سورت. سبح اسم ربک الاعلیٰ کے بعد اعلیٰ کے بعد اللہ بھی ہے، لیکن اس کی تلاوت میں بعد میں کروں گا الگ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اب آپ کو یہ حقیقت تو معلوم ہو چکی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم انسانوں کی دنیا میں خدا کے نظام ربوبیت کی تشکیل و قیام ہے. وہ نظام کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی طبعی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں، بلکہ انسان کو جو کچھ بنایا جانا مقصود فطرت ہے، انسان وہ کچھ بن جائے. اور یہ چیز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، یہ اجتماعی زندگی ہی میں ممکن ہے، یہ معاشرے کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کو نظام کہا جاتا ہے. ایسا نظام کہ جو انسان کی طبعی ضروریات پورا کرنے کے بعد اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما اس انداز سے کرے کہ جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اس کا بننا مقصود ہے اس سطح ارض پر، زندگی کی اس سٹیج پر، یہ وہ کچھ بن جائے. اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں. اور سبح کے معنی ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل و حصول کے لیے پوری جد و جہد کرنا، امکان بھر کوشش کرنا، سرگرم عمل رہنا، سرگرداں رہنا. اور ربک الاعلیٰ پہلی صفت تو یہ بتائی گئی الاعلیٰ. قانون کی زبان میں ایک لفظ اقتدار اعلیٰ ہے، اسے انگریزی زبان میں ساورنٹی کہتے ہیں، کہ جس سے بلند کوئی اور اتھارٹی نہ ہو، آخری فیصلہ کرنے والی اتھارٹی. دنیا کا کوئی بھی نظام اور آئین ہو، اس میں یہ اتھارٹی ایک فرد کی ہو، افراد کی جماعت کی ہو، بہرحال انسانوں تک جا کے رک جائے گی. انسانوں کی دنیا میں انسان ہی ہوں گے جنہیں یہ ہائیسٹ اتھارٹی اقتدار اعلیٰ سونپا جائے گا. اس کے بغیر کوئی اور صورت ہے ہی نہیں جو انسان وضع کر سکے. انسان اپنے سے بالا تر تو یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ اقتدار لیا جا سکے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کے نظام حکمرانی اور انسانوں کے ذہن کے تراشیدہ نظام حکومت میں بنیادی فرق آتا ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا. وہ کتنے ہی آپ کے ہاں کے منتخب کردہ اور برگزیدہ کیوں نہ ہوں، اس میں بہرحال ایک انسان دوسرے انسان کا محکوم ہو جاتا ہے. اور جو ہی کوئی ایک انسان دوسرے کا محکوم ہوا، احترام انسانیت ختم ہوا، اور احترام انسانیت کو جہاں کہیں ٹھیس لگی، انسانی ذات کی نشو و نما رک گئی. اور چونکہ مقصود ہی یہاں انسانی ذات کی نشو و نما ہے، اس لیے اس میں احترام انسانیت تو مقدم فریضہ پری ریکویزٹ کنڈیشن ہے.
اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو نہ کسی دوسرے کا معصوم ہو. تو معصومیت اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے کہ جب اقتدار اعلیٰ انسانوں سے اوپر کسی کے ہاتھ میں ہو، اور انسانوں سے اونچا تو خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے نظام کے اندر اقتدار اعلیٰ خدا کو دیا ہے، انسانوں کو نہیں دیا. لیکن خدا خود آ کر تو پریزیڈنٹ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. اس کے اقتدار اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے؟ عملاً وہ کیسے ایکسرسائز ہوگا؟ یہ کوئی نظریاتی بات تو ہے نہیں، محض عقیدے کی چیز تو ہے نہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہاں صاحب اقتدار اعلیٰ خدا کا ہے اور اس کے بعد پھر جو کچھ نظام ہمارے ہاں چلتے ہیں وہ چلاتے چلے جائیں. وہ تو عملی شکل دیتا ہے، اور عملی شکل اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے ان قوانین اور آئین کو وحی کے ذریعے سے نازل کر کے اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کافر و مومن کے اندر حد امتیاز یہ ہے کہ جو اس کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں وہ مومن کہلائیں گے، جو اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر کہلائیں گے. یعنی اقتدار اعلیٰ اب خدا کا اقتدار اعلیٰ اس کے ضابطۂ آئین کے اتباع اور عطائف میں سمٹ کر رہا گیا. لہذا اب الاعلیٰ ساورن اتھارٹی خدا کی کتاب کو حاصل ہو گئی، اور اب اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے، اسے آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں. اسلامی حکومت اپنے قوانین دوسرے انسانوں پہ نافذ کرتی، وہ خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق، آئین کے مطابق ایک نظام متشکل کرتی ہے اور اس کی عملی جزیات کا نفاذ کرتی ہے معاشرے کے اندر. اس طرح سے یہ سورنٹی اقتدار اعلیٰ وہ خدا کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور انسانی حکومت اس اقتدار اعلیٰ کی تنفیذ کی ایک ایجنسی ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہاں یہ کہہ دی کہ مقصود ہے تمہارا خدا کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کرنا. اس میں پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ الاعلیٰ وہی رہے گا، اقتدار مطلق اس کے ہاتھ میں ہوگا. اب اس کے بعد اس خدا کی 4 صفات کہیے یا اس کے پروگرام کی 4 کڑیاں کہیے، اور عزیزان من یقین مانیے یہ 4 کڑیاں 2 آیتوں کی 3 لفظوں کے اندر آئی ہوئی ہیں. اور میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اگر علم کی بارگاہ میں خدا کے متعلق صرف یہ 6 لفظ قرآن کے آتے اور کچھ بھی نہ ہوتا، علم مجبور ہو جاتا اپنا سر جھکانے کے اوپر کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی پوری ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ انسانوں کی تصنیفات تو ایک طرف رہی، دنیا مذاہب میں جن کتابوں کو خدا کی طرف آج منسوب کیا جاتا ہے، کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں خدا کے متعلق یہ 4 چیزیں کہیں کہی گئی. اور چیزیں یہ وہ کہی گئی ہیں کہ 1400 سال پیشتر تو ایک طرف، 200-250 سال پہلے کا انسان بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکا تھا. پہلی دفعہ انسان کے ذہن میں جو یہ بجلی کی چمک ذرا پیدا ہوئی، یہ 18ویں صدی کی بات ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا چیزیں قرآن ان 4 لفظوں میں کہہ گیا ہے. 4 میں نے اس لیے کہا کہ 2 تو اس میں اللہ جی آتا ہے، یعنی وہ ذات، وہ خدا، اور باقی 4 رہ جاتے ہیں. سنیے کیا کہتا ہے. اللہ جی خلق فسوى والذی قدر فہدی. پہلی چیز ہے تخلیق. عربی زبان کی وسعت، پھر قرآن کا انتخاب. ہم ہی نہیں، غیر مسلم علماء بھی جب اس پہ غور کرتے ہیں
انہیں بھی اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ یہی زبان ہو سکتی تھی جو قرآن کے حقائق کی متحمل ہو سکتی تھی۔ پرنجل کینیڈی لکھتا ہے کہ ہماری زبان، حالانکہ انگریزی زبان خاصی منجی ہوئی زبان ہے، اچھی خاصی وقت اس میں آ چکی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ ہماری کوتا دامنی دیکھیے کہ ہمارے ہاں تخلیق کے لیے ایک ہی لفظ کریشن ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کس قدر وہ قسمت ہے یہ قوم کہ جس قوم میں اس کے لیے دو لفظ امر اور خلق کے موجود۔ اور وہ کہتا یہ ہے کہ اب جب ہمارے ہاں لفظ ہی ایک ہے کریشن، تو میں یہ بتاؤں کیا کہ یہ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کریم نے تخلیق کے سلسلے میں ایک چیز تو کہی، فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض، وہ جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لائے، نان ایگزسٹنٹ کو ایگزسٹنٹ کرے، یہ کریشن نہیں قرآن کی۔ اس کا ترجمہ اوریجنیٹر کیا گیا ہے انگریزی زبان میں۔ یہ کچھ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ معاملہ عالم امر سے متعلق ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں کیسے آ جاتی ہے، تمہارا ذہن اس لامحدودیت تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اگلی چیز اس نے جو کہی ہے وہ ہے تخلیق، اور تخلیق میں نہ صرف یہی کہا ہے کہ تم اسے سمجھ سکتے ہو کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے، بلکہ اس نے خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کو تسلیم کیا ہے کہ اور بھی خالق ہو سکتے، فاطر اور بدیع تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے، خالقین میں سے سب سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے تخلیق کرنے والا، کہ اس نے خالق تسلیم کیا۔ خالقہ جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہوں ان میں مختلف پروپورشن قائم کر کے مختلف تراتیب سے مختلف چیزیں بناتے چلے جائیں۔ پہلی چیز اس نے یہ کہی ہے کہ اس کی صفت بنیادی یہ ہے خالقہ۔ فاطر تو وہ تھا، وہ ان تمام اشیاء کا جو اولی حیولہ جسے آپ کہتے ہیں، نیوکلس جسے آپ کہتے ہیں، وہ ابتدائی مادہ جس سے آگے چیزوں نے بننا ہے، وہ اس کو تو لے آیا ہے اپنی صفت فاطریت کے ماتحت، وہ تو وجود میں آ گئی۔ اب اس کے بعد وہ جو اشیاء وجود میں آئی ہیں ان سے اب آگے یہ مختلف چیزیں ان میں نئی نئی تراکیب سے، نئے نئے تناسب اور توازن سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا، یہ چیز ہے خلق۔ چلیے یہ چیز اس نے یہ شروع کی بنانا۔ اس کے بعد تخلیق کے متعلق میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ 200 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے ذہن انسانی میں یہ بات ہی نہیں آئی تھی۔ 18ویں صدی تک عوام نہیں، مغرب کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بایولوجسٹ، لیوناس جیسے، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ صفحہ ارض پر جو شے جس شکل میں آج موجود ہے اسی شکل میں اسی طرح شروع میں خدا نے وہ بنا دی۔ مذہبی طبقہ تو یہ کہتا تھا کہ شاید وہ حضرت نوح کی کشتی کے اندر ایک ایک جوڑا جو رکھ دیا گیا تھا، اس کے بعد ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ جو جوڑے تھے انہی سے آگے یہ سارا سلسلہ چلا۔ لیکن سائنس کی دنیا اگر اس کو محدود نہیں بھی کرتی تھی تو بھی نظریہ یہی تھا کہ جو شاید جس شکل میں آج موجود ہے یہ بعین ہی اسی شکل میں پہلے دن سے خدا نے وجود میں وہ لے آیا تھا۔ یہ تھا خدا کا عمل تخلیق۔ مثلا انسان جس طرح سے آج موجود ہے ہمارے سامنے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پہلے دن اسی طرح سے وجود میں لایا گیا اور یہ اثر تھا اسی بائبل کے تصور کا، اس عقیدے کا
جس کی روح سے اس نے یہ کہا تھا کہ خدا کسی طرح سے ایک مٹی سے اس نے ایک پتلا بنا دیا اور اس میں سے اس کی پتلی میں سے ایک عورت نکال دی، اس کے سوا انسان سوچ کیا سکتا تھا؟ وہ یہی پہنچ سکتا تھا۔ 18ویں صدی تک کے سائنٹسٹ بھی یہی مانتے چلے آ رہے تھے کہ پہلی دفعہ وہاں یہ جو تحقیق ہوئی ہے ایوولوشن کی تھیوری کی، ڈارون اور اس کے اسکول کے جتنے بھی اور سائنٹسٹ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ نہیں ہے، ہمیں ذی حیات کی تاریخ اور ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ ہر شے اس شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آ گئی تھی جس میں وہ آج موجود ہے، بلکہ پہلے کچھ اور شکلیں تھیں، کروڈ فارم جسے آپ کہتے، عمدہ ناتراش جسے آپ کہتے ہیں، ان گھڑتی چیزیں، اور وہ بڑی بڑی تھی۔ آپ جو اتنی سی چھپکلی نظر آتی ہے، اس زمانے میں یہ مگرمچھ کتنی بڑی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے آئیں، اور ہر اگلی منزل میں اس میں سے وہ جو حشو و ضوابط تھا وہ چھٹتا چلا گیا، وہ کم ہوتا چلا گیا، اور اس میں اعتدال اور ہمواری پیدا ہوتی چلی گئی، اور اس طرح سے یہ ہزار 50 ہزار سال سے، اس لیے کہ یہ تاریخ تو کروڑوں سالوں تک پہنچتی ہے، اس طرح سے یہ ایک ایک ارتقائی منزل طے کرتی ہوئی یہ اشیاء آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس آگے بڑھنے میں یہ جو ان کے ہاں کے یہ مادی باڈیز تھیں، ان کے اندر تو تراش خراش ہوتی چلی گئی، اور ذہنی طور پر یہ زیادہ ارتقاء ان میں پیدا ہوتا چلا گیا، انٹلیکچولی جسے آپ کہیں گے یہ زیادہ بلند ہوتی چلی گئی، اور فزیکل میٹر جو ان کے ساتھ تھا، تبھی مادہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ چھٹتا چلا گیا، یہ حشو و ضوابط اس میں سے الگ ہوتا چلا گیا، اور یوں ان میں اعتدال آتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ خلاقہ کے بعد اگلا لفظ فصوا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حشو و ضوابط کو پاک کرتے ہوئے کسی چیز میں اعتدال پیدا کر دے۔ عزیزان من، ایک لفظ ہے اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر علم کی ایک دنیا سمو کے رکھی۔ کسی کا ذہن نہیں ادھر جا سکتا تھا 1400 سال پہلے، کسی انسان کا ذہن، کہ یہ عمل تخلیق اس طرح سے ہوا کہ پہلے تو وہ فاطر تھا، وہ حصہ تو عالم امر سے رہا، اشیاء وجود میں آئیں، ان کی مختلف تراکیب سے مختلف چیزیں متشکل ہوئیں۔ ابتدائی ان کی تشکیل کی شکل بڑی کروڈ فارم کی تھی، اور پھر ان کے اندر ریفائنمنٹ شروع ہوئی، آہستہ آہستہ یہ چھلنیوں میں سے اس کو گزارنا شروع کیا، حشو و ضوابط چھٹتا کٹتا چلا گیا، اعتدال بڑھتا چلا گیا، اور یوں موجودہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس طرح سے یہ یوں متشکل ہوئی، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری۔ خلق فسوا، پھر اتنا ہی نہیں کیا، والذی قدر، پھر اس نے ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دی۔ تقدیر جسے کہتے ہیں وہ کسی شے کا پیمانہ ہوتا ہے، پیمانہ ہی وہ ہے کہ جسے آپ اس شے کی ڈسٹنی کہتے ہیں، کہ اس نے آخر الامر ان ارتقائی مراحل میں سے گزرتے ہوئے آخر کار کون سی شکل اختیار کرنی، کہاں تک پہنچنا، یہ جو اس کے امکانات کی وسعت کی آخری حد ہوتی ہے، اسے اس شے کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ قدرہ کے معنی ہی ہوتا ہے کسی پیمانے اور اندازے کے مطابق کسی شے کو ماپ دینا۔ یہ تصوع کے بعد، تسویہ کے بعد حشو و ضوابط کو زائل کر کے اس کو ان شکلوں میں دینے کے ساتھ کہا قدر، ہر شے کا ایک پیمانہ اور معیار مقرر کر دیا کہ اس معیار کے مطابق وہ یہ کچھ بنتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور ایک آخر میں آ کر ڈسٹنی کا لفظ جسے کہا جاتا ہے، یہ ہے اس کی آخری تقدیر جسے کہیں گے۔
جیسے اس صفحہ ارض کے اوپر انسان کی یہ موجودہ ارتقائی منزل جو ہے، یہ اس صفحہ ارض کے اوپر اس کی فزیکل لائف کی ایک ڈیسک بھی چاہیے، انسان کی زندگی کی نہیں۔ یہ تو آگے بڑھنے والی چیز ہے، اور یہ سارا کچھ ایک خاص پیمانے کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی پیمانے ہیں جنہیں خارجی دنیا کے اندر آپ قوانین فطرت کہتے ہیں۔ قدرہ یعنی یہ مقرر کر دیے، یاد رکھیے جسے ہم کہتے ہیں انسان کی تقدیر، وہ غیر قرآنی تصور ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اور ارادے کے اندر بھی مجبور واقع ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ پہلے سے مقرر کر دیا، حتیٰ کہ جہاں تک بھی یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی پہلے سے مقرر کی ہوئی بات ہے۔ یہ مقرر کی ہوئی بات انسان کے لیے نہیں۔ جو تقدیر ہے وہ یہ کہ وہ قوانین جن کے مطابق یہ وہ کچھ بنتا چلا جاتا ہے، انسان جو کچھ اس میں بننا ہے، اور وہ اس کی آخری منزل کہ جس تک اس نے اس سطح ارض کے اوپر پہنچنا ہے، اسے اس کی تقدیر کہیں گے۔ یہ امکان ہے اس سے بننے کا۔ جو بھی اس امکان کو حاصل کرنا چاہے وہ کوشش کرے، اس کے مطابق کام کرے، وہ جو کچھ بن جائے گا، وہ یہ کچھ حاصل نہیں کرے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اسے وہ کچھ خود قدرت نہیں بناتی، بننا اس میں خود ہے، لیکن بنے گا یہ ان پیمانوں کے مطابق۔ بیمار کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے، دوائیاں بوتلوں میں بند ہوئی اسے شفا نہیں دیتی، ان کا استعمال اس نے خود کرنا ہوتا ہے۔ استعمال کرے گا اس قانون کے مطابق اس کی تقدیر بدل جائے گی، شفا حاصل ہو جائے گی۔ علاج نہیں کرے گا یہ خود مریض رہے گا، اس کے بعد یہ مر جائے گا۔ یہ اس کے اختیار و ارادے کی بات ہے۔ آج خود فطرت اس کے لیے یہ کچھ نہیں کرے گی، اور یہ چیز اگلے ہی لفظ کے اندر طے کر دی، قدرہ فقدا، ہر شے کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے کہ تم اپنی تقدیر تک پہنچ جائے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر اس نے وحی کر دی ہوئی، یہ وحی وہی خدا ہے، راستہ دکھا دینا اس سے۔ یہ راستے دکھانے کا عمل جو ہے فطرت کی طرف سے ایسا عجیب و غریب ہے کہ جو انسان بھی، جو سائنٹسٹ بھی اس میدان میں تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ایک شے کو لیا ہے، عمریں صرف کر دی ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اور اس کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں نہ وہ حیرت رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہر شے کے اندر وہ سارے قانون داخل کر دیے گئے ہیں جن کے مطابق انہوں نے وہ کچھ بننا ہے جو کچھ بننا ان کا مقصود ہے۔ خارجی کائنات میں نباتات ہوں یا حیوانات، ان کی طرف رسول نہیں آتے، ان میں سے ہر شے اور شے کے ہر فرد کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ وہاں ہدایت کا سلسلہ یہ ہے، وہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، مرغی کے نیچے آپ کچھ انڈے رکھیے، مخلوق مرغی کے بھی، بطخ کے بھی، وہ اس کو سے گی، اس میں سے جس دن بچے نکلیں گے، وہ بچے آنکھ کھولتے ہی بطخ کے بچے بھاگ کے پانی کی طرف چلے جائیں گے، مرغی کے بچوں کو آپ گھیر کے بھی پانی کی طرف لائیں گے تو وہ دوڑ کر کشتی کی طرف چلے جائیں گے۔ کون سے رسول نے ان کو یہ تبلیغ کی؟ کون سے استاد نے ان کو یہ سکھایا؟ کہاں سے اس ایک حصار کے اندر جہاں روشنی تک نہیں پہنچ رہی تھی باہر کی، وہ انڈے کا خول جس کے اندر یہ بند تھے، اس کے اندر ان دونوں کو الگ الگ تعلیم کس نے دے دی؟ اور پھر یہ دونوں یا مرغی کے بچے آپ نے دیکھا ہوگا، کیل نہیں، کیل کا سایہ اگر ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو بھاگ کے وہ مرغی کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ صاحب انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک تقریبی چیز۔ بلی نہ دیکھی ہو انہوں نے، بلی کی میاؤں کی آواز کان میں آئے گی تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ بھاگ کے چھپ جاتے ہیں۔ کتے کی آواز سے یوں نہیں چھپتے،
یہ کس نے سکھا دیا انہیں یہ کچھ؟ یہ چیز ہے جو ہر شے کے اندر موجود ہے، اور یہاں تو پھر بھی آپ کو یہ زندگی مشہور شکل میں نظر آتی ہے۔ قرآن نے جو مثال دی ہے وہ اس سے بھی نازک ہے، اور اسے میں سامنے لاتا ہوں۔ اتنا ننھا سا بیج، ذرا دیکھیے تو صحیح، خوردبین کے نیچے بھی رکھ کے اس بیج کے اندر کچھ چھپا ہوا نظر بھی آتا ہے ہمیں۔ اتنا ننھا سا بیج مٹی کے اندر دبا دیا ہے، اب اس بیج میں سے ببول کا بیج ہے تو وہ کانٹوں دار کیکر پیدا شروع، انگور کا بیج ہے تو وہ نہایت حسین و نازک آویزوں جیسے گوشے لگنے والی بیل پیدا ہو رہی ہے، وہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، وہ نہایت ناپسندیدہ ہے، یہ خوشگوار ہے۔ ایک ذرا سا ذرہ ہے اس بیج کا، ساتھ ہی زمین کے ایک ہی جگہ دونوں کو آپ مدفون کرتے ہیں، ایک جیسا پانی دیتے ہیں، ایک جیسی اس میں ہوا ہے، ایک جیسی سورج کی کرنیں ہیں، اور وہ دونوں نشو و نما پا رہے ہیں اسی ایک، ساری جتنی چیزیں نشو و نما کی ہیں مشترکہ ہیں ان کے لیے۔ ایک ان میں سے نہایت بدبودار کڑوا کانٹوں والا بن رہا ہے، دوسرا ان کے اندر سے اگر چمبیلی ہے تو پوچھیے نہیں کہ اس کی وہ یاسمین کی خوشبو کیا ہے، اگر وہ اس میں سے انگور ہے تو اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اس بیج کے اندر یہ چیز کس نے رکھ دی؟ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ انگور کے بیج سے ببول پیدا ہو جائیں اور ببول کے بیج سے آپ انار پیدا کر لیں۔ ان کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی ہے، ہر شے کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ خلا کا ابتدائی حیولہ دیا، فسوا، حشو و زوائد کو پاک کیا، اعتدال کی ایک شکل دی، قدرہ پیمانہ مقرر کیا، قوانین دے دیے، فہدا اس کے مطابق چلنے کے لیے ہدایت دے دی۔ 4 لفظوں میں عزیزان مان اس کے اقتدار اعلیٰ کی کار فرمائی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہو رہی ہے، الاعلیٰ، اور یہ اس اعلیٰ کی تفسیر ہو رہی ہے ان 4 کے اندر۔ اور مثال وہ لایا ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، ویسے تو حجریات کی دنیا میں، پتھروں کی دنیا کے اندر، ان آرگینک میٹر میں بھی یہ چیز آ سکتی تھی، لیکن چونکہ غیر محسوس کی تھی تو وہاں نہیں گیا قرآن۔ الذی اخرج المرء فجعلہ غثاء احوا، کہا اور بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ عرب بادیہ نشین نخلستان میں چشموں کے گرد جہاں وہ اپنے خیمے گاڑ لیتے تھے وہاں گھاس تو کم از کم ہوتی تھی نا، کہا اور زیادہ چیزیں تم نے نہ دیکھی ہوں، اس گھاس کو ہی ذرا دیکھ لیجیے تو یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، کیسے نشو و نما پا رہی ہے۔ نشو و نما پانے کے بعد اب یہ قدرہ کی چیز تو تھی کہ ایک ڈسٹی اس کی مقرر ہے، فجعلہ غثاء احوا، وہ ایک سٹیج تک پہنچتی ہے نشو و نما پاتی ہوئی، اس کے بعد وہ سوکھتی ہے، سوکھنے کے بعد کوڑا کرسی سی بنتی ہے، سیاہ پڑ جاتی ہے چندر۔ اگر وہ اپنا رشتہ حیات منقطع کر لیتی ہے اس سرچشمہ حیات سے جو اس کو نشو و نما دے رہا تھا تو بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، وہ قبل از وقت کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ لے بھی لے، ہر پودا ہر فصل ایک خاص حد تک نشو و نما پاتا ہے، پھر وہ سب کو خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو وہاں سے پھر وہ کاٹا نہ جائے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کیسے وہ خود بخود سیاہ ہو گیا، پورا کرکٹ ہو گیا۔ تو یہ ہے تقدیر ان چیزوں کی، خلق، فسوى، وقدر، فہدا، اور یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن انسان کے بچے کے اندر یہ چیز نہیں رہی۔ جہاں تک اس کی طبعی زندگی کا تعلق ہے اسے تو چھوڑ دیجیے، لیکن اس نے تو انسانی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنی ہے۔ انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کی ہدایت انسان کے اندر نہیں رکھی گئی، اور جو نہیں رکھی گئی تو یہ بہت بڑی حکمت خداوندی۔ بڑے غور سے سننے کی چیزیں عزیزان ایمان، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آئے یا نہیں۔ کائنات میں جس شے کے اندر ہدایت رکھ دی گئی ہے، جس کے اندر وحی کر دی گئی ہے،
وہ مجبور ہوتی ہے اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا. کائنات کی کسی شے کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی کر سکے جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. کر سکتی ہی نہیں، مجبور ہے، صاحب ارادہ نہیں ہے. کائنات کی کسی شے کے متعلق نہیں کہا گیا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. تم میں سے جس کا جی چاہے اس کے مطابق چلے، جس کا جی چاہے اس راستے کو چھوڑ کے اس کے خلاف چلے. اس ارتقاء کی منزل میں انسان وہ بولے کر تب جہاں پہنچتے یہ چیز اس کو یہ حاصل ہو گئی ہے کہ یہ ہے قانون. اب جس کا جی چاہے اس کے مطابق چلے، جس کا جی چاہے اس کے خلاف چلے. اگر انسانوں کے اندر یہ قانون رکھ دیا جاتا تو انسان بھی خارجی کائنات کی اشیاء کی طرح مجبور ہو جاتے، شر سے انسانیت محروم ہو جاتی. یہ اس کا اختیار و ارادہ ہی تو ہے جس نے اسے اس کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کے اوپر کھڑا کر دیا. ساری کائنات میں صاحب اختیار و ارادہ خدا، اور اس کے نیچے اس صفحہ عرض کے اوپر انسان. اور یہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر نہیں یہ چیز رکھ دی گئی. پھر یہ کیسے ملے گی؟ خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ایک فرد کا وہ انتخاب کرتا تھا، اس کی طرف یہ وحی بھیجتا تھا. اس کی یہ پیدا کردہ تخلیق نہیں تھی، خدا کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی. وہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچاتا. یہ جتنے قوانین اشیاء کے اندر ودیت کر کے رکھ دیے گئے وہ ایسے محفوظ ہیں کہ کوئی خارجی اثر ان کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو وحی دی گئی تھی اسے بھی اس قسم کا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر سے نہ تو کوئی چیز بھلائی جا سکے، نہ اس میں سے کوئی چیز ترک کی جا سکے، نہ اس میں کسی چیز کی آمیزش ہو سکے. جبھی اس کو حق حاصل تھا نا قانون بننے کا. قانون میں اگر کوئی غیر چیز کی آمیزش ہو جائے تو وہ قانون رہتا ہی نہیں ہے. اس قانون کو، اس ہدایت کو اس قسم کا ہونا چاہیے تھا. کہا انسانوں کی طرف یہی ہدایت کا جو سلسلہ تھا فہدا کا فنقرئ کا فلا تنسا. یہ چیز اے رسول ہم نے تمہیں دی ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا سیرت جسے ہم کہتے ہیں، قرأ جہاں سے لفظ ہے، قرآن جہاں سے یہ لفظ بنا، معنی عام اس کے پڑھنا کیا جاتا ہے. اس کے بنیادی معنی پڑھنے کے نہیں ہوتے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو جمع کر کے محفوظ کر دینے. یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس میں یہ سارے قوانین خداوندی جمع کر کے محفوظ کر دی ہیں. دو شرطیں ہوتی ہیں تو پھر قرأت ہوتی ہے. تنقرئ کا یہ وہی یہ ہدایت جو انسانوں کے لیے ہے. یہ اے رسول ہم تمہیں دے رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس کو ہم جمع کریں گے. وہ ہمارے ہاں جو تاریخی روایات آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ساری وحی کو اسی طرح سے منتشر طور پر دے کے چلے گئے. بکھری ہوئی تھی کھجوروں کے پتوں پہ، ہڈیوں پر، ٹھیکریوں پر. پھر رسول اللہ کے بعد ان کی ڈھونڈیاں پڑی، تلاش ہونی شروع ہو گئی. وہ لمبا قصہ ہے، آپ کو معلوم ہے، کب تک دہرائے چلے جاؤں. کچھ ملا کچھ نہ ملا. بعض آیات ایسی تھیں کہ جو کھجور کے پتوں پہ لکھی ہوئی تھی اسے حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی، معاذ اللہ. وہ یہ لفظ سیرت کے اندر ساری چیز موجود ہے. عزیزان مانی قرآن تو اس طرح سے جامعہ واقعہ ہوا ہے، اس کے الفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے. جمع کرنا اور محفوظ کرنا دونوں اس لفظ قرآن کے لغوی معنی یہ ہے. جو جمع اور محفوظ نہ ہو اسے قرآن کہا ہی نہیں جا سکتا، اس کی قرأت ہو ہی نہیں سکتی. سنقرئ ہم جمع کریں گے، ہم محفوظ کریں گے اسے فلا تنسا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا تنسا. نسیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا، اور بھلا دینے کے معنوں میں بھی یہ بعد میں استعمال ہوا ہے. یہ لفظ نسیان جسے آپ کہتے ہیں بنیادی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا.
لیکن اس میں دونوں آ جائیں. ہم اس کو جمع کریں گے, ہم اس کو محفوظ کریں گے تیرے پاس, اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ تو نہ اس میں سے تو بلا سکے گا نہ کچھ ترک کر سکے گا. قرآن بتا رہا ہے یہ, نہ بھلایا گیا نہ ترک کیا گیا, خدا جمع کر رہا ہے. اور خدا نے جمع کرنے کے بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اتنی بڑی شہادت دی, ہم اس کو نازل کر رہے ہیں, ہم اس کے محافظ ہیں. حافظون کہہ دیا, یعنی صیغہ یہاں آپ دیکھتے ہیں فاعلون کا استعمال کیا قرآن میں, کبھی جا کر کرنے والا نہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا یہ, لیکن گنجائش سے نکالنے والے بھی ہم نے خوب. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا, ادھر سے ہمارے ہاں قانون بنتا ہے انسانوں کا, اور قانون شکن اسی وقت سوچ لیتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے. یہ قانون سیکھنے کی وارداتیں تو بہت کم ہوتی ہیں. یہ اویژن آف لا جسے کہتے ہیں نا, یہ ہوتا ہے معاشرے میں جو عام ہوتا ہے, اس میں سے راستہ نکلتا ہے. اسی ذہنیت میں قرآن جیسے جامع ضابطۂ قانون میں بھی اس قسم کے اویژن کے راستے کی تلاش. اس کے آگے لفظ الا ما شاء اللہ ترجمہ کر دیا کہ ہاں مگر جو خدا کو منظور ہو قلب. خدا جمع کرے گا, خدا محفوظ کرے گا, تو بھلا نہیں سکے گا, تو ترک نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد کہ مگر جو خدا کو منظور ہو, بس اب سب کچھ اس میں آ گیا. ترک بھی ہے, بلایا بھی جا رہا ہے, گم بھی ہو سکتا ہے, غیر محفوظ بھی ہے, چوتھائی حصہ کہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا اسی کیا کیسے سب اللہ ماشاء اللہ کے کہہ دیا اس بارے میں. اللہ ماشاء اللہ. دنیا کی یہ چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو اگر یہی لی جائے کہ وجود اس کے کہ اگر خدا کی مشیت یوں ہے نا, اس کا جو ترجمہ کیا جائے گا, پہلی شاید تو یہ ہو گئی دیکھنے کی یہ بات ہے کہ قرآن نے کہیں یہ بات بتائی ہے کہ کیا خدا کی مشیت کچھ اس قسم کی تھی کہ اس میں سے کچھ بلا دیا جاتا ہے, اس میں سے کچھ ترک ہو جاتا ہے. اگر وہ خود ہی یہ کہہ دے کہ ہماری مشیت یہ تھی ہی نہیں, ہماری مشیت یہ ہے ہی نہیں, تو پھر بھی اس کے معنی صاف ہو گئے کہ ہاں اگر خدا کی مشیت یہ ہوتی تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ بھول جاتا, ترک کر دیتا. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ ہماری مشیت یہ ہے ہی نہیں, یہ تھی ہی نہیں, پھر بھی بات صاف ہو گئی. تو پہلے تو یہ لے لیجیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَلَئِن شِئْنَا وہی لفظ مشیت, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اگر ہماری مشیت میں یہ بات ہوتی تو ہم یقیناً جو کچھ تیری ترجیح کیا گیا ہے اس میں سے کچھ لے جاتے, اللہ رحمت من ربک. لیکن نہیں, یہ تو ہم نے بطور رحمت تمہیں دیا ہے تو اس میں سے لے جانے کے کیا مانے, خود ہی اس نے بات صاف کر دی. 17/86 17/86 یعنی خود ہی یہ کہہ دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے ہماری مشیت میں ہوتی, ہم نے دیا تو ہم لے جاتے. اگر ہماری مشیت میں یہ ہمارے قانون میں یہ بھی ہوتا کہ دیا ہے اس میں سے کوئی لے جانا ہے تو اس میں کون سی بات. لیکن ایسی صورت نہیں ہے, یہ ہماری مشیت ہی نہیں تھی. مشیت یہ تھی کہ اس کو محفوظ کریں, اس کو جمع کریں, محفوظ کریں. فلا تنسا, تو نہ خود بھول سکے نہ ترک کر سکے. اب یہ رہا کہ یہ اللہ ماشاء اللہ, میں جو کہا کرتا ہوں کہ دشواری یہ پیش آ جاتی ہے کہ عربی زبان کی یہ چیز, قرآن کے یہ الفاظ, مفہوم اس کا ہم اپنے ہاں اردو پنجابی میں لیتے ہیں, تب دوسری زبانوں میں لیتے ہیں. اب ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ کے زبانوں وہ جیسے انشاءاللہ کے ہوتا ہے نا, وعدہ کیا ہے اس کے بعد آؤ گے نا 4 بجے انشاءاللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ساتھی نہ مان لینا. یہ ہمارے ہاں اسی وقت بے تکلف دوست کیا رہتا ہے کہ بھائی یہ انشاءاللہ کو بات چھوڑو, تم ایمان سے کہو آؤ گے یا نہیں. یعنی اسی وقت پتا ہوتا ہے کہ اس نے جو ساتھ کہہ دیا انشاءاللہ تو ابھی سے اس کے دل میں چور ہے. ہم اللہ کو لاتے ہی اس وقت ہے جب کہیں سے ہم نے پھر جانا ہو, جب کوئی اور چیز کام نہ دے تو اس وقت اسے استعمال کرتے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ خدا پہ جو ایمان لاتے ہیں تو انہوں نے خدا کو زہرا بنا رکھا ہے,
حیران ہوتا ہے یہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں نا آپ کے یہاں، یہ سنیما کی کاسٹ کے اندر، کرکٹ کی ٹیم کے اندر فالتو ایک رکھا ہوا کہ کام تو اصل میں اس 11 نے دینا ہے، اور اگر کہیں ایسی بھیڑ پڑ گئی کہ ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا، کوئی آفت زیادہ ہو گیا تو اور کوئی کام نہ چلے تو پھر اس کو لے آئے. ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں پنجابی کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کو ڈنگ ٹپاؤ بنا رکھا ہے. کام تو چلاؤں ہے نا اپنی تدبیر میں، جتنے ویستے ہیں نا کہ وہ کوئی کام نہیں ہوں دینی ہے، پھنس چکے ہے گئے اتنے اللہ نگاہ کر دیں. ایسے بھیجی خدا کا کیا کیا جائے سمجھ میں بات نہیں آتی. کوئی چور رہنے نہیں دیتا ہمارے اندر. سوچئے تو صحیح کہ آج خدا کو نہ ماننے والوں کو تو چھوڑیے، وہ جو مانتا ہی نہیں ہے وہ اس کو ڈنگ ٹپاؤ کی حیثیت بھی نہیں لاتا. ہم وہ منافق نہیں ہوتا. ہم جو قدم قدم کے اوپر خدا اور اسلام کا نام لے کے آتے ہیں، کیا وہی بات نہیں ہے کہ جہاں بے ایمانی مقصود ہوتی ہے ہمارے ذہن کے اندر، جہاں کوئی اور دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی، جہاں ہم نے فریق مقابل کو کسی نہ کسی طرح سے خاموش کرنا ہوتا ہے، وہاں ہم خدا اور رسول لے آتے ہیں، وہاں ہم اسلام کا نام لے آتے ہیں. یہی وہ چیز جیسے وہاں انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ ماشاءاللہ. عزیزان من، عربی زبان میں بھی اور سارے قرآن کے اندر بھی یہ ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اصطلاح میں استثناء بالمشیت. زبان کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں اس اصول کے کہ جہاں بھی قرآن کے اندر کسی چیز کے متعلق جو خدا نے کہا ہم کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ آئے استثناء کا، ایکسیپشن کا، اور اس کے بعد ہو مشیت کی بات. ہمارے قانون مشیت میں اگر یہ ہو، قاعدہ یہ ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں استثناء بالمشیت کی کہ وہ خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اب خود ایسے نہیں تھی کہ یہ یوں نہ ہو جاتا، ہماری مشیت تھی کہ یہ اس طرح سے ہو، اس طرح سے اس لیے ہو کر رہے گا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. اللہ ماشاء اللہ وہاں بولتے ہیں. اور قرآن کریم نے جہاں جہاں یہ ہے نکال کے دیکھیے وہ مقام، اس کے یہ معنی نہیں کہ اس میں ایکسیپشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں کر سکتا اللہ ماشاء اللہ مگر جیسا ہم چاہیں بھائی، پھر اس کے بعد جو ہم ٹھیک ہے کرتے. یہ نہیں ہوتا. اللہ ماشاء اللہ استثناء بالمشیت کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ ایسا اگر ہو سکنے والا ہوتا تو ہم اس کو ایسا بناتے ہی نہیں. یہ ہماری مشیت میں تھا ہی نہیں کہ ایسا ہو، اس لیے التزاماً استمراراً ایسا ہی ہوگا. یعنی جو چیز ایک ہے کو اتنا پختہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے تھے، انہی الفاظ سے ہم یہ مانی لیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے اس میں سے. اب اس کی مرضی تھی، اس نے اتنا قرآن دیا، اس میں سے اتنا نکال کے لے گیا، وہ قرآن وہ آتے لے گئے، پولیس سے ربڑ دکھا گیا. یہ نہ قضت خدا ہے اللہ ماشاء اللہ. اگر وہ ہونا ہوتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں. تم جانتے ہی نہیں ہماری مشیت کیا ہوتی ہے. مشیت ہمارے ہاں کی معاذ اللہ مہاراج رنجیت سنگھ دے حکم نہیں ہوں ہے، کبھی یوں کرتا کبھی یوں کر دیتا. مشیت تو خدا کے اس قانون کا نام ہے جو عالم امر کے اندر بنتا ہے. وہی قانون جو عالم خلق میں آ جاتا ہے اسے وہ سنت کہتا ہے اپنی. ہم اس کو جمع کریں گے، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے. تو اس میں سے نہ کچھ بلا سکے گا نہ ترک کر سکے گا، اس لیے کہ ہماری مشیت کا یہ فیصلہ ہے. یہ ترجمہ ہے برادران عزیز آیات. قرآن کا ایک ایک حرف اپنی اصلی شکل کے اندر ان دفعتین کے اندر محفوظ چلا آتا ہے جو ہمارے پاس آج موجود. اسی ترتیب کے ساتھ اسی طرح کتاب کی شکل میں مدون مرتب محفوظ جمع کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا امت کو، اور اس وقت سے آج تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اور چلا جائے گا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا لے، دنیا کا کوئی حادثہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرتا. اور اگر کسی کو اس چیز کے اوپر بھی شک ہے اور یہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ساری قرآن کے اوپر ہی ایمان اٹھ جاتا ہے. اس کا سوال ہی نہیں پھر کہ کیا آیا تھا کیا باقی رہ گیا. باقی مذاہب کی کتابوں کے اوپر سارا اعتراض ہی ہمارا یہ ہے، ورنہ ان کے من جانب اللہ ہونے پہ ایمان تو ہمارا ہے قرآن کی روح سے.
وہ ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے اوپر تو صحیح اپنے اصلی شکل میں اتری تھی، اس کے بعد وہ اس شکل میں محفوظ نہیں رہی، جبھی تو اس دوسری کتاب کی ضرورت پڑی۔ اور اگر اس کے متعلق بھی یہ ہمارا ایمان ہو کہ یہ بھی وہ اوریجنل جو تھی وہ نہیں رہی، تو ان کے ہاں تو پھر بھی گنجائش تھی کہ وہ اس سے اپنے نبی کے بعد ایک دوسرے نبی کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نہیں رہی تو خیر چند دن کی بات ہے، ایک اور رسول نبی آنے والا ہے، وہ آ کے اس کو پورا کر دے گا۔ آپ سوچئے کہ آپ کہاں کے رہے۔ عقیدہ یہ کہ وہ کتاب اصلی موجود نہیں رہی، دوسرا عقیدہ یہ کہ نبی اب کوئی آنا نہیں ہے۔ آپ لوگ تو ان سے بھی کیا گزرے ہوگا۔ ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ جو کچھ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، ایک تو یہ کہ مکمل ہوتا، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، مکمل ہوتی وہ ہدایت، اس لیے کسی سپلیمنٹری کی ضرورت نہ پڑتی کسی آنے والے کی کہ وہ اضافہ اس میں کرے گا۔ پھر یہ ایسی اصولی ہوتی کہ زمانوں کے تبدیلی احوال سے اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت نہ پیش آتی۔ کہا لا مبدل لکلمات، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ مکمل ہو گئی، تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی تھی کہ تھی تو یہ ایسی، لیکن یہ اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں۔ کہا کہ نحن لہ حافظون، انا لہ لحافظون، ہم اس کی محافظت کرنے والے۔ مکمل، غیر متبدل، محافظ خود خدا اس کا۔ جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد آپ سوچئے لاجیکل اس کا کانسیکوینس یہ ہے، منطقی نتیجہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو جائے۔ نبی تو آتا ہی یہی لے کر ہے، لیکن اب اس کا کیا علاج کے ساتھ وہ نبی ایک ڈیفینیشن ہی ایک اور بدل دی کہ جی وہ نبی تو آتا ہے وہی نہیں لاتا۔ وہ جو میں کہتا ہوں کہ چٹھی رسان تو آتا ہے، چٹھی نہیں لاتا۔ تو تمہیں پتا نا اس طرح نہ چٹھی رسان کدوں آدھے ہوں گے، عید والے دن آدھے ہوں گے، کوئی عیدیاں لے آتے نا، پھر ہو جائے اللہ ماشاء اللہ، خدا کی مشیت میں یہ ہم جمع کریں گے، ہم محفوظ کریں گے، تو نہیں بلا سکے گا، تو نہیں ترک کر سکے گا۔ کیا بات ہے، کس انداز۔ اگر ایسا ہو سکنا ہوتا تو ہماری مشیت کچھ اور کرتی۔ اللہ ماشاء اللہ، ہماری مشیت یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دیا کہے کے لیے یہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ایک تو انسان کی وہ خصوصیات ہیں، اس کی وہ صلاحیتیں ہیں جو سامنے ہیں، کبھی زندگی کی وہ ساری سامنے ہوتی ہیں۔ کہا کچھ اس کے ایسے بھی امکانات ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو مضمر ہیں، مشہود ہو کے سامنے نہیں آئی، پیدائش کے ساتھ ہی یہ نہیں ہوا، وہ انڈیولپڈ ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کی وہ صلاحیتیں جو یکفا ہیں، جو مضمر ہیں، انڈیولپڈ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پوٹنٹ فارم کے اندر ہیں، لیٹنٹ ہیں، ان کو ایکچوئلائز کرنا بھی ہمارے پروگرام میں تھا۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جو قانون دینا تھا وہ ہے قرآن کے اندر جو ہم نے دیا، ورنہ جو جہرا ہے اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں تھی قانون کی۔ یہ ہے پروگرام جس کے لیے کہا تمہیں ہم نے قرآن دیا ہے۔ نظر آیا کہ صاحب بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بہت بڑا پروگرام ہے۔ ایک تو ایک اعلیٰ کی صفت خداوندی کوئی نافذ کسی نے کرنا ہو تو آپ سوچئے کتنا بڑا یہ پروگرام ہے کہ دنیا کے ہر ضابطۂ قانون سے انکار اور اس کی جگہ ایک خدا کے اقتدار کو نافذ کرنا۔ لیکن کہا کہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اگر کوئی ہدایت کے مطابق چلتا چلے جائے گا تو راستے آسان ہوتے چلیں گے۔ اپنا قانون کے مطابق جو بھی آپ پروسیس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ ٹھوکریں تو وہاں کھاتا ہے جہاں قانون کی خلاف ورزی کرنی ہوتی۔ چلیے تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ کشتی کو لے کے آپ دیکھتے ہیں کیسے آپ تیر کی طرح چلے جاتے ہیں، وہ تو چڑھتے پانی کو جاتے وقت دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس لیے اس ہدایت کے مطابق تو
چلتا جائے گا، بڑی آسانیاں ہوتی جائیں گی، اور اس میں کرنے کا کام ایک ہی ہے، فذکر، اس قانون کو عام کرتا چلا جائے۔ اور عزیزان من آگے ایک بات یہی ہے، کیا بتایا جائے، خدا کہنے والا ہے، کتنی بڑی رہنمائی ہے ہم لوگوں کے لیے، رسول سے کہا جا رہا ہے فذکر کو پیش کرتا چلا جائے، عام کرتا چلا جائے۔ کیا یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ریت ہے، بنجر زمین ہے، نشو و نما کی صلاحیت نہیں ہے، حل کرائے جا، پانی دیے جا، تخم ریزی کیے جا، فذکر تو یہی کہہ رہا تھا نا، یہ کیے جا، ان نفعت الذکریٰ، اگر تو دیکھ لے کہ یہ اس طرح سے تیری تبلیغ اور تذکیر جو ہے یہ نفع مند ثابت ہو رہی ہے، جب کسی مقام پہ کسی گروہ میں یہ دیکھے کہ وہاں کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے خلق سے کام ہی نہیں لینا چاہتا، جو بات تو کہتا ہے کہ نہیں صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انا وجدنا آباءنا علی، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک روش میں پایا تھا اور ہم تو اسی کے اوپر چلتے جائیں گے۔ اس مقام پہ قرآن کہتا ہے، رسول سے یہ کہتا ہے کہ اب ان کو تم حسن کارانہ انداز سے چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ تو اسے نفع بخش ہو سکتا ہے۔ فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اس سے خوف کھاتا ہے کہ اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس سے کتنی تباہیاں آ جائیں گی، وہ تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ عزیزان من، جو شخص ارادہ کر کے چلا ہو خودکشی کرنے کا اور جا رہا ہو ڈوبنے کے لیے، اسے جو آپ کہیں کہ آگے قدم نہ بڑھانا، پانی ڈوبو ہے، وہ کہے گا میں تو لب گئی پھرنا ڈوبو پانی، اس کے لیے دعائی دیتے پھرنا، بچ جا بچ جا۔ یذکر من یخشیٰ، جو تباہی سے ڈرتا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، تم ذرا مان کا نا ہے، قرآن نے کہا ہے، تو اسی کو خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے۔ خوشی کرنے والے کو کہنا سنکھیا مولک ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کہے گا اچھا جی تم نے یہ بتا دیا کہ کہیں یہ ایڈلٹریٹڈ ہوتا تو میں کھا لیتا، مرتا ہی نہ۔ ہاں جی، سنکھیا بھی تو اب خالص نہیں ملتا نا، کہتے ہیں وہ تو وہاں چیخ اٹھا تھا کہ ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے، لیکن پایاب تو نظر تو آ جاتا تھا نا کہ یہاں نہیں ڈوب سکتا، لیکن کتنی دشواری اس کی تھی۔ یہاں آج ہوتا تو ٹکر مار کے مر جاتا، کہ سینکیا کھاؤں تو پتا چلے کہ صاحب مچھلی کی بنی تھی، اصل میں سینکیا تھا ہی نہیں۔ جو خودکشی کرنے کے لیے جائے اس کو ڈرانے سے فائدہ کیا، کتنی عجیب چیز یہ کہہ دی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، جب تو دیکھے کہ ہاں یہ چیز فائدہ دے رہی ہے، اثر پیدا کر رہی ہے، وقت تک کر۔ اور جب یہ دیکھے کہ اب یہ ماحول اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اس کے اندر سے اب کوئی انسان باقی نہیں رہا، ان کے اندر سے انی ذاہبون الی اللہ کہہ کے چل، میں چلا اپنے رب کی طرف۔ تو رب تو وہاں بھی تھا جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں چلا رب کی طرف، اس خدا کی طرف میں چلا ہوں جس میں قبول صلاحیت ہے قبول کرنے کی۔ اس کے لیے مساعد فضا کی طرف چلا جاتا ہے، اس وقت پھر یہ دائی جو ہوتا ہے وہ ساری عمر پاؤں توڑ کے وہی نہیں بیٹھا رہتا کہ صاحب میرا کام تو بس اس کو کہے چلے جانا ہے، اب ان کا کام ہے مانے نہ مانے، سمجھ کہنا بھی کبچ میں تھوڑا جانا ہے، یہ بات نہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ فیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، اور اس سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، وہ کیا لفظ کہا ہے، اشقا، وہ جو خود اپنے آج کو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے، وہ اس سے منہ موڑ لے گا، اور جو منہ موڑ کے چل دے تیرے سامنے سے، اسے کیا فائدہ دے گی تمہاری یہ ساری نصیحت؟ وہ جائے گا، دیکھو جہاں سے منہ موڑ کے چلا اور یہیں سے آواز دی کہ دیکھو یہ چلا ہے، کہاں جائے گا؟ سیدھا جائے گا جہنم کے گڑھے کے اندر، نار الکبریٰ۔ نظر آتا ہے کہ ایک نار صغریٰ ہے اور ایک نار کبریٰ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر کا جہنم جو ہے وہ بھی جہنم ہے، لیکن بہرحال یہ نار صغریٰ ہے۔
اور یہی شعلے زیادہ بھڑکتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر یہ نار کبریٰ بن کے سامنے آ جاتی ہے. کیا قرآن نے کہا اس نار کے اندر ہوگا کیا؟ اتنی زیادہ بھڑکنے والی آگ کے اندر تو کسی کو بھی ڈال دیا جائے وہ 2-3 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. کہا نہیں، یہ نار وہ نہیں. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ نار، یہ آگ وہ ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، اور جس آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹتے ہیں اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ زندہ ہوتا ہے نہ مرتا ہی ہے انسان. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ جیل خانے کے اندر یا حوالات کے اندر قیدی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کو عذاب اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے، اس سے چھوٹ جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ خودکشی کر لے آدمی. دنیا کے ہر عذاب سے انسان چھوٹ سکتا ہے، موت، اور وہ عذاب کے جس میں مرنا چاہے تو مر بھی نہ سکے انسان. عزیزان من، آپ سوچئے کہ وہ عذاب کیا ہو. ہمارے ہاں تو 2 ہی اصطلاحیں تھیں، یا ایک مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے. ذہن انسانی میں تیسری اصطلاح آ ہی نہیں سکتی. یہ تو وہ خدا ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک تیسری سٹیج پہ ہوتی ہے جس میں نہ مردہ ہوتا ہے نہ وہ زندہ ہوتا ہے. عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف، بے عزتی کی زندگی موت ہے. کبھی زندگی تو اس میں باقی رہتی ہے، سانس تو لے رہا ہوتا ہے وہ، لیکن آپ اسے زندہ انسان کہہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ جو زندہ انسان تھے، سانس لینے والے انسان، ان سے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے دعویٰ ایمان رکھنے والوں، خدا اور رسول کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. زندہ انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. نظر آیا کہ قرآن کی روح سے یہ جسے ہم فزیکل لائف کہتے ہیں، یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے، انسانی زندگی یہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو زندوں سے کہا گیا ہے نا کہ آؤ اس کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے. انسانی سطح کی زندگی کچھ اور زندگی. تو جو یہاں کہا گیا ہے کہ پھر اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، تو معنی اس کے یہ ہے کہ فزیکل ڈیتھ تو اس کے اندر ہوگی نہیں، اور انسانی سطح کی زندگی جسے کہا جاتا ہے وہ زندگی بھی وہاں نہیں ہوگی. یہ ہے عزیزان من وہ جہنم جو اس دنیا میں بھی ہوتا ہے. ابھی اگلی آیت میں آتی ہے یہ بات کہ یہ ہوتا کیا ہے جہنم، اور اگلی زندگی میں تو جو ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے برعکس قد افلح من تزکا. کیا بات کہہ دی. وہاں کہا تھا نا ما یخفا، وہ صلاحیتیں جو پوشیدہ اور مضمر ہوتی ہیں، ان ڈیولپڈ ہوتی ہیں، انہیں ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے. کہا قد افلح، کھیتی اس کی پروان چڑھتی ہے. الفاظ ہی وہ استعمال کرتا ہے. فلاحت کہتے ہی کھیتی کو ہے، فلاح کسان کو کہتے ہیں. کھیتی اسی کی پروان چڑھتی ہے. من تزکا، جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر لیتا ہے. تزکیہ کے معنی ہوتا ہے ڈیولپ کر لینا ان نشو و نما. لیکن ایک تو تزکیہ نفس ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نفس کو مار دو، اور تزکیہ ہوں گے. بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. کس غیر قرآنی تصور کو سامنے لاؤں میں ذرا. من تزکا، سکا کے معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا. یہی سے یہ آپ کے ہاں کا زکوٰۃ کا لفظ ہے. وہ جو چیز ہے کہ مومن ان کی اگر ان کی حکومت قائم ہوگی، مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے. یعنی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ لیں گے نہیں لکھا، دیں گے. یہ کیا چیز ہے؟
عالمگیر انسانیت کو سامان نشو و نما ہم پہنچائیں گے. ان کی حکومت کا مقصود یہ ہوگا، چھینیں گے نہیں، دیں گے. تزکا، جس نے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دے دی، وذکر اسم ربہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ خدا پر ایمان کے معنی کیا ہیں عزیزان نے؟ خدا کی ذات کے متعلق تو ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے. اس کا ایسنس کیا ہے، خدا کیا ہے، نہیں جان سکتے. اس نے اپنی جو صفات ہمیں بتائی ہیں وہ ذات کی مختلف فیسٹس ہیں، مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، مختلف بیسک کیریکٹرسٹک ہیں ایک پرسنالٹی کے. اس پرسنالٹی کے دی موسٹ پرفیکٹ پرسنالٹی، مکمل ترین ذات کے مختلف شعبے، مختلف خصوصیات جسے صفات خداوندی یا اسماء کہتے ہیں. اس پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ ہماری اپنی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا. یعنی یوں ہی ہم اپنے ذہن میں یہ فرض کر لیں کہ سب ہو رہی ہے. سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور سٹینڈرڈ سبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ذہنی نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو ہم ہر وقت فریب کھا سکتے ہیں. وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، خارج میں کوئی ہونا چاہیے. صفات خداوندی وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار ہے جس کے مطابق ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری ذات ویسی ہوتی چلی جاتی ہے یا نہیں. یہ حد بشریت کے اندر ویسی ہوتی چلی جائے گی، اسے قرب خداوندی کہتے ہیں. صفت خداوندی بطور معیار خارجی کے سامنے ہونی چاہیے. ورد کا رسم رب ہی، خدا کی صفات کو اپنے سامنے نمایاں طور پہ رکھ. سکرا کے معنی ہوتا ہے ابھار کے کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ. یہ رکھ اور پھر اس کے بعد فصلا، اس کا ترجمہ صرف ہمارے ہاں کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھ. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ صلاۃ کے اجتماعات نہایت ضروری ہیں، لیکن یہ محدود یہیں تک نہیں ہے. صلاح یہاں تو آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا. صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار کے رکھ، اور اس لفظ کا لغوی معنی ہے فصلہ کے معنی، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا صاف کر جاتا ہے قرآن. دوسری جگہ تولا کے مقابل میں قرآن لایا ہے نا یہ لفظ. تولا کے معنی ہوتا ہے گریز کی راہ نکالنے، ادھر ادھر نہ پھر بھاگتا پھر اللہ، اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا. لیکن ایک ہی اس میں خطرناک گھاٹی آتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے کچھ مفاد سامنے آتے ہیں، دوسری طرف ایک مستقل قدر آتی ہے جس کو آپ صفت خداوندی کہتے ہیں. اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی قدر سے سمیٹ لی. اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں، اس مستقل قدر کو ہاتھ سے نہ جانے. یہاں آ کے دونوں میں کلیش ہوتا ہے، ایک کائی پڑتی ہے. وہ کہتا ہے یہاں ایک گروہ ایسا آتا ہے سامنے، تو تؤثرون الحیات الدنیا، وہ ترجیح دیتا ہے اس مفاد عاجلہ کو. دیکھیے آپ یہاں کے یہ مفاد قابل نفرت نہیں ہے، ترک کر دینے کے قابل نہیں ہے. صرف ایسا وقت جب آ جائے کہ دونوں میں آپ کو تقابل کا وقت آ جائے، اس وقت اسے ترجیح نہیں دینی چاہیے. جو صرف ان کا ہے قرآن، کیوں والآخرۃ تو خیر وابقیٰ، اس لیے کہ مستقبل کا جو ہے زندگی انسان کی وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اور بہتر کے ساتھ کہا ابقیٰ، وہ ایسی ہے جس کو بقا نصیب ہوتا ہے، اسے بقا نہیں ہوتا. اور یہی معیار یہاں کیا. نیک عملی جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے قرآن نے ایک ہی معیار قرار دیا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یاد رکھو نیک عمل کا تمہیں بتائیں کہ معیار کیا ہے. جو شے نوع انسانی کو نفع پہنچانے والی ہوگی وہی باقی رہ سکتا. اب یہ جو ابقا کہا تو انسان کے وہ اعمال اس کو بقا بخش سکتے ہیں جو اعمال نوع انسانی کے لیے نفع بخش سکتے. یہ جو بات ہم نے تمہیں کہی کوئی پہلی بار نہیں. یہ بات یہ تو جس دن یہ سلسلہ کائنات وجود میں آیا تھا، فطرت کے قوانین ساتھ ہی وجود میں آ گئے تھے.
بلکہ اس سے پہلے ہی آ گئے. اسی طرح سے جب یہ انسان اس صفحہ عرضی پہ آیا تو مدنی زندگی اس نے بسر کرنی شروع ہوئی. ہم نے یہ قوانین اسی زمانے میں دے دیے تھے. یہ نہیں ہوا کہ اتنا عرصہ تک انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا اور آج یہ نئی نئی باتیں دیتے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی کچھ جو ہم آج کہہ رہے ہیں یہی پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہی کچھ تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفہ ابراہیم ہو یا صحیفہ موسیٰ ہو، ان تمام صحف اولیٰ میں بھی یہی کچھ کہا تھا جو ہم آج کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ صحیفے تمہارے پاس موجود نہیں رہے اپنی شکل میں، اسے ہم تمہارے پاس محفوظ رکھیں. صحف ابراہیم تو آج بائبل کے اندر ہے نا، پہلے تو صحیفے سارے. صحف ابراہیم تو اس میں ہے ہی نہیں. بائبل شروع ہوتی ہے صحف موسیٰ، تو اس سے پہلے کے تو صحیفے ہیں ہی نہیں. اور جو ہیں صحیفے اس کی ایک ہی مثال نہیں، تفصیل میں جاؤں گا تو تاریخ بتانی پڑے گی مجھے، وہ تو میری کتاب میں موجود ہے. یہ جو صحف موسیٰ سے بات شروع ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بتائی جاتی ہے کہ ان کی طرف یہ نازل ہوئی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے بھی واقعات درج ہوئے ہوئے. یعنی اتنی سی چیز بتا دیتی ہے وہ بات کی لکھی ہوئی. بہرحال یہی صحف ابراہیم و موسیٰ میں تھا جو اپنی اصلی شکل میں نہیں رہے. یہی ساری بنیادی طور پہ ہدایت اس قرآن کے اندر آ گئی جو اب ابدی طور پہ محفوظ کر دی گئی. سورہ الاعلیٰ ختم ہوئی برادران عزیز. سورہ الغاشیہ 88ویں سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال اتیٰ کا حدیث الغاشیہ. کوئی انداز اور تیرے پاس اس آنے والے انقلاب کی خبر بھی پہنچی. کون سا انقلاب؟ وہ جو ڈھانپ لے گا تمام چیزیں. آپ دیکھتے اوور آل جو اس کے اوپر محیط کل ہو جائے گا. زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انقلابات تو آتے رہتے ہیں. ایک انقلاب عظیم ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو حاوی ہوتا ہے، کو محیط ہوتا ہے. یہ ہے جو قرآن لانا چاہتا ہے. قرآن کے انقلاب کی خصوصیت کبریٰ برادران عزیز یہ ہے کہ وہ مین ایز اے ہول کو لیتا ہے. انسان کا تمام ہی دیتا ہے وہ، اور اس کی پوری زندگی کے ہر گوشے میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. اس انقلاب کے وقت ہوگا کیا؟ دو گروہ بتائے انسانوں کو. کیسے عجیب گروہ بتائے. وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ. دیکھیے برادران عزیز، غلط نظام کا نقشہ کس طرح دو لفظوں میں کھینچ دیا ہے. ایک گروہ اپنے آپ کو بڑا ہی ذلیل محسوس کرے، جو کہ اس نے کہا ذلیل پستیوں کے عالم میں. کون سا یہ گروہ ہوگا؟ عاملۃ، محنت کشوں کا گروہ. وضاحت تو یہ نظر آتا ہے کہ عامل عمل کرنے والے، کام کرنے والے، محنت کش. بھئی یہ کیوں اس طرح سے ذلیل محسوس کریں؟ کہا نظام یہ ہوگا عاملۃ ناصبۃ. وہ محنت کش کہ دن بھر محنت کریں گے اور شام کو تکان کے سوا ان کو کچھ نہیں ملے. کیا میت قرآن کی آخری پاروں کا ارتکاز تفصیل میں نہیں جاتا، ایک لفظ بیان کر جاتا ہے. ورنہ جہاں عاملۃ آیا تھا ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ یہی گروہ تو ہونا چاہیے جو نہایت سب جو سداب ہو، کام کرنے والا. ایسا یہ کام کرنے والوں کی کیفیت وہاں یہ ہوگی ناصب. کون سا یہ گروہ، یہ کون سا نظام ہے؟ تصلا نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ. پورے کا پورا معاشرہ جہنم کی آگ کے اندر جھلس رہا ہے. اپنے ہاں سامان نہیں ہوگا نشو و نما کا. عزیزان من بڑے غور سے سننے کی دو آیتیں آ گئی. ارے دل یہ تو اپنی بات کا معلوم ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انقلاب بہت قریب آنے والا ہے، اس لیے کہ جس کی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے. کہا اس جہنم میں جلنے والے معاشرے کی کیفیت یہ زندگی کا مدار پانی پہ ہوتا ہے، اپنے ہاں نہیں. دیکھیے سامان حیات خود موجود نہیں ہے، کہیں سے مل رہا ہے. کہتا ہے مل کیسے رہا ہے؟
پانی ملتا ہے تو کھولتا ہوا جو ہلاکت آمیز ہوتا ہے، جلا دیتا ہے کھیتیوں کو، انسانی زندگی کو بھی تلف کر دیتا ہے۔ کہیں سے پانی لیتے ہیں وہ کھولتا ہوا ملتا ہے۔ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ برادران عزیز، ایک لفظ قرآن، لیس لہم طعام الا من ضریع۔ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ سمندر میں خس و خاشاک، بدبودار جھاڑیاں، کانٹے دار کچھ ٹہنیاں کہیں سے ٹوٹ کر وہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی لہریں اچھالتی ہیں، اسے اچھال کر ساحل کے اوپر پھینک دیتی ہیں، پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ وہاں باقی رہ جاتی ہیں۔ کہا کہ یہ جہنم ان قوموں کا ہے کہ دوسری قوموں کی طرف سے جو کچھ انہیں ملے گا وہ اس انداز سے ملے گا جیسے یہ سمندر کی بڑی بڑی تلاطم خیز لہریں اچھال کے ان چیزوں کو ڈال دیتی ہیں تمہاری طرف، وہ چیزیں جو دنیا میں کسی کے کام کی نہیں ہوتی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، تر و تازگی دینا تو ایک طرف رہا، ہم وقت بھوک بھی تو نہیں مٹا سکتی وہ چیزیں۔ اور ساحل کے اوپر ان چیزوں کو چننے والوں، دوسروں کی بخشش پہ اس طرح سے نگاہ رکھنے والوں، جھولیاں لے کر مانگ کر یہ چیزیں کھانے والوں، تمہیں پتہ بھی ہے مل کیا رہا ہے تمہیں اس کے اندر سے؟ ذریع، اس بدبودار کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جسے انسان تو ایک طرف حیوان بھی نہ کھائے، ذریع، پھر اس کے کسی کام کی چیز نہیں، وہ سمندر کی لہروں کی، وہ بیکار سمجھ کے اچھال کے پھینک دیتا ہے، تم لپک کے اس کے اوپر جاتے ہو، اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تمہیں وہ ڈیولپمنٹ، تمہاری نشو و نما کرنا تو ایک طرف رہا، تمہاری بھوک بھی نہیں بجھا سکتا، پینے کو تم مانگتے ہو پانی کو کھولتا ہوا، کھانے کو کچھ مانگتے ہو تو یہ کچھ ملتا ہے۔ کہتا ہے یہ ہے وہ دور، کہاں یہ ہوتا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ، جہاں محنت کش کا، جہاں مزدور کا، جہاں محنت کرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شام کو تکان کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، اس معاشرے میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وجوہ یومئذ نائمۃ، اور دوسری طرف دوسرا گروہ جو ہے ان کی کیفیت جو ہے نائم، ناصبۃ نائمۃ لایا ہے اس کی طرف، نائمۃ، نام کا لفظ کیا عرض کروں، وقت کیا، یہ وقت تو چاہیے تھے، ایک صورت ہوتی، ہفتہ بھر کا وقت ہوا کرتا، بہرحال نائمۃ، نام انعام، انعمت علیہم جس سے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نام کا لفظ جو ہے عزیزان من، تر و تازگی، نرمی اور افائش، روانی، رفت اور بلندی، یہ ساری چیزیں جس چیز کے اندر ہوں اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے ہاں نائم اس کو کہتے ہیں جو کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہوا پانی نکالے اور پیاسوں کو آواز دے کہ آؤ تمہیں نہ پلا۔ وجوہ یومئذ نائم، ایک گروہ وہ کہ جو ان تمام خصوصیات کا حامل ہوگا۔ عزیزان من، پہلے سن لیا تھا کہ محنت کا کی کیفیت وہاں کیا ہوگی، اب اس کے برعکس لسعیھا راضیۃ، جس کی محنت بھرپور نتائج لے کے واپس آئے گی۔ محنت تو دونوں کر رہے ہیں، فی جنت عالیۃ، پھر وہی بات کی وہ تو قرآن دیتا ہی مثال یہ ہے، جہاں اس نے آسائشوں، سامان زیست کی فراوانیوں، روانیوں، راحتوں کا مجموعی طور پہ ذکر کرنا ہوتا ہے۔ خود عربوں کے ہاں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے باغ، ہم بھی تو باغ و بہار شخصیت کہتے ہیں اپنے، لیکن قرآن تو ایک لفظ میں بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ باغ جو ہوتا ہے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جنت عالیۃ، وہ باغات کے جن کے ثمر تم کو بلندیوں کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، اس میں کوئی بات بیکار اور لغو نہیں ہوتی۔ لغو ہوتے ہیں یہ پرندوں کی کی جسے ہم کہتے ہیں،
شور بہت مچایا جائے، مطلب کی بات کچھ نہ ہو. دیکھتے ہیں آج آپ 16 صفحے کے روز اخبار آپ کے سامنے آتے ہیں، ہوتی ہے چینچی ساری یا نہیں؟ کوئی مطلب کی بات اس میں سے نکلتی ہے، بڑے بڑے بیانات، یہ تقریروں کی تقریریں، صفوں کے صفیں، کتابوں کی کتابیں چلی جا رہی ہیں، لاغیت اس میں یہ بات نہیں ہوگی. ہوگا کہ فیہا عین زندگی کا آب حیات دینے والا چشمہ. ٹھیک ہے، بڑی بات تھی، لیکن قرآن ہے. چشمہ وہ نہیں کہ جو تمہارے اپنے ہی باغ کے اندر بہے اور وہیں تک رہے. عین جاریتن، اپنے پانی کو لے کے آگے بہنے والا چشمہ. تو بات ہی یہ ہے، میرے کھیت کا چشمہ، آپ کے کھیت کا چشمہ، یہ تو ہر ایک کے یہاں ہوتا ہے. وہ چشمہ جو میرے کھیت سے آگے پانی کو لے جائے، یہ اس معاشرے کی بات ہے. فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ. کیا لاتا ہے اس طرح سے. ادب سے شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب اس طرح سے مکفہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں کتنا زور بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اونچے اونچے بلند سر صوفے، نہایت خوبصورت کنچا، بڑے عجیب و غریب گاؤں تکیے لگے، فرشوں کے اوپر قالین بچھے ہوئے. یہاں اگر یہ چیزیں کہیں کہہ دی جائیں کہ حریر و اطلس کے پردے، سونے کے کنگن، موتیوں کے زیورات، اس قسم کے قالین مولوی صاحب کے سامنے کہہ دیا جائے، وہ کہیں گے شرعاً حرام ہے. اور یہ ساری چیزیں وہ گناہ رہا ہے اس کے اندر. انعامات خداوندی کہ یہ چیزیں ملیں گی کس نظام میں، جس میں ہر ایک کی محنت بھرپور نتائج لے کے سامنے. پھر وہی بات آ گئی، اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ شہادتیں پیش کرتا ہے. شہادتیں پیش کرتا ہے خاصی کائنات کی. کہا تمہیں یہ ہوگا کہ صاحب یہ ایسا کچھ کیسے ہو جائے گا، تمہیں اس پہ تعجب آ رہا ہے. اس پہ تعجب نہیں آ رہا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. بادلوں کی طرف نہیں دیکھتے، سمندر کے کھاری تلخ پانی سے کشید کرنے کے بعد یہ سورج کی کرنیں ان کو اپنے کندھوں کے اٹھا کے اوپر لے گئی. مشکیزیں بھرے ہوئے ہوا کے دو سٹنگ پر اڑتے پھر رہے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برس جاتا ہے، جہاں فالتو ہوتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے ریزروائر میں جمع ہو جاتا ہے. کبھی اتنی سی چیز پہ بھی تم نے غور کیا؟ تو جو قانون وہ کرتا ہے اسی قانون کو ہم تمہاری انسانوں کی زندگی میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں برتو یہ کچھ سب کچھ ملے گا تمہیں. تو دیکھتے نہیں ہو اجرام فلکی اتنے عظیم الجثہ، یہ بڑے بڑے قرے فضا کی پہنائیوں میں ہمارے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے کس طرح محو گردش. بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو، زمین اس تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، یہ اس کے اوپر کس طرح سے مستحکم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس زمین کو دیکھتے ہو کہ گول ہونے کے باوجود کس طرح فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے تمہارے سامنے. تو جو ہمارا قانون خارجی کائنات میں یہ کچھ کر سکتا ہے، تمہاری داخلی زندگی کے اندر یہ آسائشیں ہم پہنچانا اس کے لیے مشکل کیا ہے. بات اتنی ہے کہ وہاں کسی کی محنت کی یہ بات نہیں ہے کہ محنت کرے اور رات کو تکان لے کے واپس آ جائے. وہاں ہر ایک کی محنت نتائج پیدا کرتی ہے. تمہارے معاشرے میں محنت نتائج پیدا کرنے شروع کرے گی، یہی کچھ تمہارے معاشرے میں ہو جائے گا. فذکر، رسول سے کہا یہ قوانین پیش کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے. فإنما أنت مذکر، تیرا تو فریضہ یہ ہے کہ اس کو پیش کرتا چلا جائے، پیش کرتے چلا جائے. لیکن اگلی چیز اب آئی، ہمارے ہاں یہ جو اجارہ دار بن جاتے ہیں ان چیزوں کے، شریعت کے، ہر وقت لٹ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہے. وہ تو اب کچھ غنیمت ہے، ورنہ زمانے میں لاہور میں ہوتا تھا جہاں ایک ہوتے تھے کینچی ہاتھ میں لیے ہوئے پھر رہے ہوتے تھے انارکلی میں ادھر ادھر. مرد سامنے آئے ہیں تو ان کی لبیں کاٹ رہے ہیں. کوئی عورت اس زمانے میں بہت کم ہی باہر جاتی تھی، لیکن وہ باہر گئی ہے اس کی چھٹیاں کاٹ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے ہماری ایک بھائی ہمارے ساتھ دلی کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے،
وہ جو بیان کیا کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں میری یہ شامت آئی تو میں نماز پڑھنے گیا، پتلون پہنے ہوئے کھڑے تھے، کھڑے کھڑے تو خیریت گزری، جو ہی رکوع میں گئے تو ساتھ والے جو تھے انہوں نے اس طرف نگاہ دوڑائی، یعنی نگاہ ادھر آ رہی ہے، دیکھا تو اب ان کی پتلون ٹخنوں سے ذرا نیچے ہو گئی، برداشت کیسے ہو سکتا؟ وہیں اس نے اپنی نماز توڑ دی، بیٹھ گیا۔ تو غنیمت ہوا کہ کینچی ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن باہر اس کو الٹا 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 تو کہا کرتے ہیں کہ میری پتلون کی نیکر بنا کے پھر اللہ اکبر کیا کہتے ہیں چلے گئے۔ دیکھتے ہیں آپ، سنیے، اذکر انما انت مذکر، تیرا کام یہ ہے پہنچائے چلے گا، لست علیہم بمسیطر، کا تو داروغہ نہیں مقرر ہوا ان کے اوپر کہ لٹ کے ذریعے سے مناتا چلا جائے۔ ریجیمنٹیشن نہیں ہے اس میں برادران عزیز، اونچے پیمانے پہ بات سوچ لیجئے، یہ جتنا نظام آپ کے ہاں پرورش کا، اشتراکیت کا، کمیونزم کا جتنا نظام قائم ہوئے ہیں، روٹی کو دیتے ہیں، ریجیمنٹیشن کو دیتے ہیں، مسیطرن ہے، داروغہ بن کر دیتے ہیں، ہنٹر کے دور کے اوپر وہاں نظام چلتا ہے۔ قلب کی گہرائیوں سے چشمے نہیں ٹوٹتے، اس لیے کہ وہ قلب سے ہی منکر ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں، تو جو چشمہ وہاں سے نہیں ٹوٹے گا اس کو تو ہنٹر کے زور پہ منوانا پڑے گا۔ ریجیمنٹیشن نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، تو جو منہ پھیرتا ہے، انکار کرتا ہے اس کے متعلق، لٹ لے کے تو پھر رہا ہے، سوال ہی نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا تھا، یعذبہ اللہ العذاب الاکبر، خدا کا قانون خود اس کو تباہی کا عذاب دے دے گا۔ انا الینا ایابہم، بڑی عظیم چیز، انا الینا ایابہم، ایاب کہتے ہیں وہ مقام جہاں پلٹ کے کسی نے ضرور آنا ہے، جدھر جیتا ہے یہ چلے جائیں، تولا کہا تھا نا، یہ تو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، کہاں بھاگ جائیں، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ وہ جو کہا کرتے ہیں کہ ساری رات وہ چلتے رہے، صبح جب اٹھ کے دیکھا تو وہیں کہیں تھے، کہا یہ چلنے تو ان کو جدھر جا رہے ہیں، یہ جدھر بھی جائیں گے ان کا قدم ہماری ہی طرف اٹھ کے آئے گا، ہر طرف ہمارا قانون مکافات عمل گھیرا ڈالے ہوئے ہوگا، محیط بالکافرین، ہم تو چاروں طرف سے جان دکھائے ہوئے ہیں صاحب، جانے تو ان کو جدھر جاتا ہے۔ عیاب کے معنی ہوتا ہے پھر لوٹ کے کہیں آنا۔ 2 منٹ کی اجازت دیں تو ایک لفظ سامنے آ گیا ہے، کیا بات ہے صاحب قرآن کی، عیاب سے ہی لفظ معاب ہے۔ ان کے ہاں سفر جب کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی پہلے سڑکوں کے اوپر پڑاؤ ہوتے تھے، وہ سفر 10 12 15 میل روز کا ہوتا تھا، پھر شام ہو جاتی تھی، وہاں پھر ٹھہر جاتے تھے، وہ راستے میں رکنے کا مقام ہوتا تھا، دوسری صبح پھر آگے چلتے تھے۔ یہ جو راستے میں رکنے کا سستانے کا مقام ہوتا تھا اسے معاب کہتے، وہاں آنا اور وہاں آ کے ٹھہر جانا، سستانا، پھر آگے جانا، منزل آخری کو نہیں کہتے تھے، معاب کہتے تھے۔ اس راستے میں جو پڑاؤ آتا ہے اس کو، آپ حیران ہوں گے عزیزان مان، قرآن نے جنت کو معاب کہا ہے، قرآن ہے، پتہ ہی نہیں اس کاروان انسانیت کی منزل مقصود کیا ہے، جو جسے جنت کہا جاتا ہے وہ تو معاب ہے، اور پہلا پڑاؤ اور بعد نظر آنا ہے، ذرا سا رک کے پھر آگے جانا۔ انا الینا ایابہم، یہ ہماری طرف چلے آ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ ثم انا علینا حسابہم، ہم خود حساب اس کا کر لیں گے۔ خان خواہ کے لیے ہنٹر لے کے ان کے پیچھے کیوں چھوٹا؟ اس لیے کہ ہنٹر کے ذریعے سے تو ایمان لایا ہی نہیں جاتا، منوانے سے ایمان نہیں آتا، یہ قلب اور دماغ کی کامل رضامندی کا نام ہے۔ باقی نظام ریجیمنٹیشن سے چل سکتے ہیں، خدا کا یہ نظام ربوبیت دل اور مزاح کے انقلاب کے بغیر وجود نہیں آ سکتا، اور یہ وجہ ہے برادران عزیز، رسول کا فریضہ بھی کہا بلغ ما انزل الیک، پہنچائے چلے جا، فذکر انما انت مذکر، ان کے سامنے پیش کرتا چلا جا، اور پھر جو ان میں سے اس طرح سے اس کے اوپر ایمان لائیں ان کو لے کے الگ، یہ وہ جماعت ہوگی جو اتنے بڑے پروگرام سے لے کے چلے گی، اور یہی کام ہے حضور کے بعد بھی جو قرآن کو پہنچانے والا ہو اس کا کام یہ ہے، پہنچائے چلا جائے۔
میں سے پھر جو نکل کے سعادت مند روحیں آئیں، یہ وہ ہوں گی کہ جو اس نظام کو متشکل کریں گی۔ سورہ الغاشیہ ختم ہوئی برادران عزیز، اس کے بعد اگلے درس میں ہم سورہ الفجر لیں گے، لیکن ذرا تشریف رکھیے۔